اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم قرون وسطی میں زندہ نہیں، ہمیں اب قرون وسطی کے ان تفرقہ بازیوں سے، قرون وسطی کے ان مناظروں سے، قرون وسطی کے ان مباحثوں سے اور قرون وسطی کے ان فکری مباحث سے ہمیں اپنے آپ کو باہر نکالنا ہوگا، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، یہ تدبر کرنا ہوگا کہ ہم قرون وسطی میں زندہ نہیں، ہم 21 سینچری میں زندہ ہیں، اور 21 سینچری کے تقاضے یہ قرون وسطی کے تقاضوں سے مختلف ہیں۔ 21 سینچری میں سوشل ایولوشن ہو یا نالج کا ایولوشن ہو یا سائنس کا ایولوشن ہو، کوئی بھی ایولوشن ہو، وہ قرون وسطی کے ایولوشن سے مماثلت نہیں رکھ سکتا۔ اگر اس کو آپ گھسیٹ کے، اس کو آپ کھینچ کے قرون وسطی میں لے کے جائیں گے تو پھر قرون وسطی کی لڑائیاں بھی زندہ ہوں گی، پھر قرون وسطی کے وہ قتل کے فتوے، وہ واجب القتل کے فتوے بھی زندہ ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اب اپنے آپ کو ان تقاضوں سے نکال کے ان تقاضوں میں لے کے آنا ہے۔ ہمیں ماضی میں نہیں زندہ رہنا، ہمیں اس حال کے اندر زندہ رہنا ہے جو حال ہمارے زمانے میں چل رہا ہے، اور یہ زمانہ، یہ وقت، یہ دور، یہ صدی، یہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم یہ تمام بتان رنگ و خون کو توڑ دیں اور ہم ایک ملت کے اندر گم ہو جائیں، ہم ایک ملت کے اندر ضم ہو جائیں۔ جب ہم اس ایک ملت میں ضم ہو جائیں گے تو پھر ہمارا یہ ظلم یہ ہمارے سروں سے ٹل جائے گا۔ جب ظلم سے ہم نجات حاصل کر لیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے بھی ہم نجات حاصل کر لیں گے۔ اور پھر دیکھیں آپ کہ یہ میرا پیغام نہیں، یہ میری بات نہیں، یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا فرمان ہے اور رسول اللہ کا فرمان ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس ظلم کے مرتکب مت ہو۔ دوسری بات حضور نے کہا خطبہ حجت الوداع میں کہ میرے بعد گمراہ مت ہو جانا کہ کہیں تم پھر آپس میں لڑنے نہ لگ جاؤ۔ یہ ایک بات تو پہلی یہ تھی کہ ہم نے یہ ظلم کیا، اس ظلم کے ہم مرتکب ٹھہرے، جس کی سزا ہمیں وہی دی جا رہی ہے جو قوم سمود کو دی گئی، جو قوم عاد کو دی گئی، جو قوم نوح کو دی گئی، جو قوم شعیب کو دی گئی، جو قوم لوط کو دی گئی۔ کیوں کہ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس لیے کہ وہ قوم ظالم ہو گئی تھی، اس لیے کہ انہوں نے ظلم شروع کر دیا تھا۔ اور ہم جب اس ظلم سے نکلیں گے تو یہ عذاب اس وقت ٹلے گا۔ اب دوسری ایک چیز دیکھیں جو اس آیت کریمہ کا دوسرا حصہ ہے کہ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، کہ میں نے ان میں اپنے رسول بھیجے نشانیاں دے کے، دلیلیں دے کے، لیکن انہوں نے میرے ان رسولوں پہ اور میری ان نشانیوں پہ ایمان نہیں لایا۔ جب وہ ان پہ ایمان نہ لائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہلاکت وہ ان کا مقدر بن گئی اور ہلاکت ان کا نصیب بن گئی۔ میرے پاکستانی بھائیوں، آپ ذرا غور فرمائیں کہ کیا ہم کسی ایسے ہی جرم کے مرتکب تو نہیں ہوئے کہ جس میں ہم نے اللہ کی کسی نشانی کو جھٹلایا ہو؟ قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، جو لوگ میری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، فرمایا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، میں انہیں ادھر سے پکڑتا ہوں جدھر سے وہ بے خبر ہوتے ہیں۔ کیا ہم
اللہ کی کسی نشانی کو جھٹلانے کے مرتکب تو نہیں ہوئے؟ کیا ہم نے اللہ کی کسی نشانی کی توہین تو نہیں کی؟ کیا ہم نے اللہ کی کسی نشانی کی تکذیب تو نہیں کی؟ اور کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے کسی تحفے، اللہ تعالیٰ کے کسی انعام کو ہم نے جھٹلایا تو نہیں؟ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ہلاکت طاری کی، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں بھی یہ کہا کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، جن لوگوں نے میری نشانیوں پہ ایمان نہیں لایا، فرمایا میں نے ان کو ہلاک کر دیا، تم سے پہلے بھی میں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور ہمارے اندر ابھی اس ہلاکت کی کچھ بچت ہے، ہمارے اندر اس ہلاکت کی ابھی کچھ بچت تھوڑی سی یہ ہے کہ ہم پوری اس طرح ہلاک نہیں ہوئے جس طرح قوم سمود یا قوم عاد یا قوم نوح کو جس طرح ہلاک کر دیا گیا، کہ ان کے نشانات بھی مٹ گئے، ان کی بستیاں بھی مٹ گئیں، ان کے قصبے بھی مٹ گئے، ان کے شہر بھی مٹ گئے، فقط اس لیے ہم بچ گئے، فقط اس لیے ہم اس پوری ہلاکت سے بچ گئے، فقط اس لیے ہم پوری طرح اس ہلاکت کی زد میں نہ آ سکے۔ کیوں؟ کہ ہمارے سروں کے اوپر رحمت للعالمین کی چادر تھی، اور وہ رحمت للعالمین کی چادر ہمیں پوری طرح ہلاک ہو جانے کے اس منظر سے وہ ہمیں بچا لیتی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے اوپر وہ زوال اور ہمارے اوپر وہ عذاب اور ہمارے اوپر وہ طوفان اور ہمارے اوپر وہ جھکڑ اور ہمارے اوپر وہ زلزلے اور ہماری بستیوں کا پلٹ جانا، یہ پھر بھی یہ پوری طرح ہو یا جزوی طرح ہو، یہ ہمارے اوپر لاگو رہتا ہے اور یہ ہمارے اوپر طاری اور جاری رہتا ہے۔ ہم نے ایک تکذیب کی، ایک توہین کی، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ایک انعام کی، اللہ تعالیٰ کے ایک تحفے کی، اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت کی اور اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی کی۔ اور نشانی کیا ہوتی ہے اور نشانی کی توہین کیا ہوتی ہے؟ آپ قوم سمود کی مثال لیں۔ حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے۔ حضرت صالح جب پوچھتے ہیں کہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو، کیا دیکھنا چاہتے ہو، تو اس قوم نے کہا کہ یہ سامنے پہاڑ ہے پتھر کا، اور اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور چلتی ہوئی ہماری بستی میں آ جائے۔ تو جب وہ اونٹنی اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا کہ وہ اونٹنی اس پہاڑ کو چیر کر نکلی اور نکل کر وہ اس بستی کے اندر آ گئی، اور اس بستی میں جب وہ اونٹنی آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے جب انہیں یہ تحفہ دے دیا، جب یہ انعام دے دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر اس تحفے کی تکریم اور اس کے ادب کے بھی کچھ تقاضے مقرر کر دیے، اور وہ اس کے ادب کے، اس کی تکریم کے تقاضے جب اس قوم پہ فرض تھے، تو بدقسمتی کو جب اس قوم نے اپنی آواز دی، جب اس قوم نے اپنی بد نصیبی کو آواز دی، تو وہ آواز یہ دی کہ اس قوم نے آ کے اللہ تعالیٰ کی اس عنایت، اللہ تعالیٰ کے اس تحفے یعنی حضرت صالح کی اس اونٹنی کی پہلے ٹانگ کاٹ دی، پھر اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب اللہ کے اس تحفے کو، اللہ کی اس نشانی کو جب اس طرح سے جھٹلایا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کے اوپر، حضرت صالح کی قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب طاری کر دیا، اللہ تعالیٰ نے عذاب مسلط کر دیا، اس قوم کے آثار مٹا دیے، اس قوم کے نشانات مٹا دیے، اس کو